ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام فاروق ہے۔ میری عمر 25 سال ہے۔ میں ایک ہی بھائی تھا۔ میری 2 بہنیں تھیں۔ میں اپنی اماں اور ابا کا بہت لاڈلا تھا۔ جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابا کے مرنے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ میں نے پڑھائی چھوڑ کر کام کرنا شروع کر دیا۔ اماں میری پھر بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں جب اماں کو کہتا کہ میں دبئی چلا جاتا ہوں، وہاں پر کام اچھا ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھے بھیجنے سے صاف انکار کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اماں مجھے گھر سے باہر کیوں نہیں جانے دیتی تھی۔ یہ تو بچپن سے ہی تھا کہ رات کو اماں مجھے کہیں نہیں جانے دیتی تھی، لیکن جب میں بڑا ہوا تب بھی اماں مجھے بہت کم باہر جانے دیتی تھی۔ ایک دن میں نے یوں ہی اماں سے پوچھا کہ اماں آپ کو کیا ہو جاتا ہے جب میں باہر جاتا ہوں؟ رات کے وقت اماں مجھے کہہ دیتی کہ بس ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے میں تمہیں گھر سے باہر نہیں جانے دیتی۔ میں اماں کی بات سن کر خاموش ہو جاتا۔ میری ایک بہن کی شادی ہوئی، پھر دوسری کی بھی ہو گئی، مگر اماں ابھی تک میری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں کبھی کبھی سوچتا کہ ماں کو اتنا شوق ہوتا ہے بیٹے کی شادی کا، مگر میری اماں نے ابھی تک میری شادی کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ رات کے وقت میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک سے مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگ گئی اور بے چینی ہو گئی۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ اماں ابھی تک جاگ رہی تھی۔ پہلے تو کبھی اماں اتنی دیر تک رات کو نہیں جاگتی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں جاگ رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ اماں مجھے دیکھتے ہی پریشانی سے پوچھنے لگیں، تم ٹھیک تو ہو؟ میں حیرت سے اماں کو دیکھنے لگ گیا۔ ابھی میں نے اماں سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی کہ مجھے کچھ ہے، تو پھر اماں کو کیسے پتا چل گیا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں؟ میں نے اماں کو کہا کچھ نہیں ہوا، لیکن اماں مجھے کہنے لگیں، اگر کوئی بات ہے تو بتا دو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے اماں کی طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری طرف دیکھ کر اماں کچھ پرسکون ہوئی، لیکن کوئی تو بات تھی جس کی وجہ سے اماں اتنا پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے جب ان کو کہا کہ کچھ نہیں ہوا، تب جا کر اماں کو کچھ سکون ملا اور وہ کمرے میں چلی گئیں۔ لیکن مجھے خود اپنی حالت کا نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا پڑا ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر میں باہر ٹہلتا رہا، پھر میں کمرے میں آ گیا اور لیٹ گیا۔ رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ کھلی تو اماں میرے پاس تھیں۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا جو کہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ اماں کو کچھ دنوں سے نہ جانے کیوں میری اتنی فکر لگی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا اور کہا، اماں اتنی رات کو آپ یہاں پر ایسے کیوں میرے پاس بیٹھی ہوئی ہیں؟ آپ تو سو جائیں۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگیں، مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، کیوں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ آرام سے جا کر سو جائیں۔ میں نے یہ کہا اور اماں کو ان کے کمرے میں جانے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد اماں کمرے سے چلی گئیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے بخار ہو رہا ہے۔ اماں جیسے جیسے میرے لیے پریشان ہو رہی تھیں، مجھے ایسے لگ رہا تھا مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ میرے سر میں بھی بہت درد ہو رہی تھی۔ اگلے دن تک مجھے بہت تیز بخار ہو گیا۔ اماں نے مجھے کہا کہ وہ کسی پیر سے دم کروا دیں گی۔ میں نے حیرت سے کہا، کیوں، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ پہلے بھی تو بخار ہوتا ہے، دم کروانا ضروری ہے کیا؟ اماں مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا اور ایک پیر بابا کو لے کر آئیں۔ وہ پیر بابا مجھے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک گلاس پانی کا دیا۔ میں نے جیسے ہی وہ پیا، اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں کمرے میں اکیلا تھا۔ اماں بھی کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے اماں کو آواز دی تو کافی دیر بعد اماں کمرے میں آئیں۔ میں نے اماں سے کہا، یہ کون بابا تھا؟ اماں مجھے کہنے لگیں، انہوں نے دم کیا ہے، اب تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ مجھے ان سب پر کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے اماں کمرے سے چلی گئیں۔ اس دن کے بعد اماں کا عجیب سا رویہ ہو گیا تھا۔ میں جب بھی انہیں کچھ کہتا، وہ اس کام کو الٹا کر دیتی تھی۔ اب تو میری کوئی بات بھی نہیں سنتی تھی۔ جب بھی انہیں میں کہتا کہ مجھے کہیں جانا ہے تو غصہ کر جاتی تھی۔ مجھے تو ان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو ہو کیا گیا ہے۔ ایک دن یوں ہی مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اماں کو غصے میں کہہ دیا کہ میری کوئی بات آپ سنتی نہیں ہیں، آپ میری باتیں نہیں مانتی، مجھے بھی اب آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس دن کے بعد اماں مجھے کہنے لگیں، وہ جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ آج سے پہلے انہیں میری شادی کا کوئی خیال نہیں تھا، کبھی ذکر تک نہیں کرتی تھی، لیکن اب یوں اچانک سے انہیں میری شادی کا خیال آ گیا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ اچانک شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں میری۔ میں کچن میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا اور اماں میری بہن کے ساتھ کال پر لگی ہوئی تھیں۔ اسے بتا رہی تھی، میں نے جیسی لڑکی ڈھونڈنی تھی ڈھونڈ لی ہے، اب دعا کرنا کہ اس کے گھر والے مان جائیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اماں ایک ہی لڑکی کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہیں۔ ہزاروں لڑکیاں تھیں، مگر اماں کو وہ ایک ہی چاہیے تھی اور اماں اسی کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتی تھی۔
ایک دن میری بہن سے بات ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بھی تو وہ لڑکی دکھاؤ جو اماں نے پسند کی ہے اور اسی کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اماں نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ کو وہ لڑکی نہیں دکھانی، کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے حیرت سے کہا کیوں بھائی، شادی سے پہلے تو میں ایک بار لڑکی کو دیکھوں گا ہی۔ اپنی بہن کی بات سن کر مجھے حیرانگی ہو رہی تھی۔ وہ مجھے سختی سے منع کر رہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے لڑکی نہیں دیکھنی۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی تھی؟ میری جس کے ساتھ شادی ہونی ہے میں اسے دیکھ بھی نہیں سکتا؟ یہ بات بہت عجیب تھی، مجھے اس کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں کوئی پاگل تھا جو بنا دیکھے لڑکی سے شادی کر لیتا؟ رات کا وقت تھا، میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ آخر میں نے گہری سانس لی اور اٹھ کر اماں کے کمرے میں گیا۔ اماں مجھے دیکھ کر کہنے لگیں کیا ہوا ہے، پریشان لگ رہے ہو؟ میں اماں کے پاس بیٹھ گیا اور اماں کو کہا مجھے بتائیں میری کس کے ساتھ شادی کرنی ہے، مجھے اس لڑکی کو دیکھنا ہے۔ اماں مجھے دیکھ کر کہنے لگیں کیا ہو گیا ہے، یہ اچانک سے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے بس ایک ہی بار کہا ہے کہ اس کے ساتھ تمہاری شادی کرنی ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے حیرت سے کہا کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ لیکن اماں نے مجھے کہا کہ وہ مجھے کسی قیمت پر نہیں دکھائیں گے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اماں کو کیا کہوں۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور سوچا چلو جب شادی ہوگی میں بھی دیکھ لوں گا کہ کون سی حور پری تھی جو مجھے اماں نے نہیں دکھائی، اور اسی سے میری شادی بھی کروانی ہے۔ اماں میری شادی کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ اماں کو نہ جانے اب اچانک سے کیا جلدی تھی میری شادی کی۔ آج میری مہندی تھی۔ اماں مجھے پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا بھی کہ کیا ہوا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگیں۔ جب فنکشن ختم ہوا تو میں کمرے میں آ گیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ مجھے نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ میں نے پانی پیا مگر پھر بھی نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ میں اماں کے کمرے میں گیا، مجھ سے چلنے بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میں بہت مشکل سے اماں کے کمرے تک گیا۔ اماں مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی تھیں اور کہنے لگیں کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے اماں کو کہا مجھے نہ جانے کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اماں مجھ سے پریشانی سے پوچھنے لگیں کیا ہوا ہے، کچھ تو بتاؤ۔ میں وہیں پر اماں کے پاس بیٹھ گیا اور گہری سانس لے۔ اماں مجھے کہنے لگیں پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ اماں نے الماری میں سے مجھے ایک بوتل نکال کر دی اور کہنے لگیں یہ پانی پی لو۔ میں نے اماں کو حیرت سے دیکھا اور کہا یہ پانی کس نے دیا ہے؟ اماں نے کہا پیر نے دیا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں نے غصے میں کہا مجھے نہیں پینا، جب آپ جانتی ہیں مجھے ان سب پر یقین نہیں تو میں کیوں کروں؟ میں نے گہری سانس لی۔ اماں مجھے کہنے لگیں ایک بار پی لو، کچھ نہیں ہوتا۔ اماں کی بات سن کر میں نے پی لیا اور اماں نے مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ میں کمرے میں آ گیا اور وہاں پر آ کر لیٹ گیا۔ اب مجھے کچھ سکون مل رہا تھا اور میں سو گیا۔ پھر میری پوری رات آنکھ نہ کھلی، صبح کے وقت ہی کھلی۔ آج میری بارات تھی اور موڈ بھی فریش ہو گیا۔ پہلے تو مجھے نہ جانے کیا ہوا پڑا تھا، لیکن اماں پریشان لگ رہی تھیں۔ صبح نہ جانے اماں کدھر چلے گئیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کافی وقت بعد اماں آئی تھیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہاں گئی تھیں تو انہوں نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا آپ مجھے کچھ بھی نہیں بتاتی، آخر ہم لڑکی کو بیاہ کر لے آئے، لیکن نہ جانے کیوں میں نے ابھی تک اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا اور میرا کمرے میں جانے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی، آخر جانا تو تھا ہی۔ میں کمرے میں داخل ہوا، سامنے ہی وہ بیڈ پر گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، کافی دیر بیٹھا رہا۔ آخر میں نے ہمت کر کے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور اسے دیکھنے لگ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں اسے دیکھنے لگ گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، میں اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ میری طرف ہی دیکھے جا رہی تھی جیسے وہ یقین کر رہی ہو۔ کچھ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہاں دیکھا ہے، میں تو آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ وہ میری بات سن کر مسکرائی، وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی، اس کی باتیں بھی بہت اچھی تھیں۔ اگلے دن اماں نے مجھ سے پوچھا لڑکی اچھی لگی؟ اماں کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دن بعد میں نے اپنی بیوی میں ایک عجیب سی بات محسوس کی۔ رات کے وقت وہ کمرے میں بے چین ہو جاتی تھی، جیسے اس کا دل باہر جانے کو کرتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس سے کیا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی وہ مجھے کہتی کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، میں باہر جا رہی ہوں۔ وہ چھت پر چلی جاتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں اندر ہی بیٹھا رہتا تھا۔ آج بھی وہ کمرے سے باہر تھی۔ میں یوں ہی موبائل میں لگا ہوا تھا کہ اچانک سے مجھے اس کی چیخ سنائی دی۔ میں ایک دم سے اٹھا اور کمرے سے باہر گیا۔ وہ مجھے سامنے نظر بھی نہیں آ رہی تھی، نہ جانے وہ کدھر تھی۔ اماں بھی اپنے کمرے میں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی آواز کہاں سے آئی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور چھت کی طرف گیا۔ مجھے حیرت ہوئی، وہ چھت کے درمیان میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی گال تھپکی اور وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔
मैं उसे उठाकर कमरे में लेकर आया और अम्मा को बुलाया। उसे देखकर अम्मा बहुत परेशान हो गई थी। न जाने अम्मा को क्या हो गया था। मैंने हैरत से अम्मा को कहा, न जाने इसे क्या हो गया है। अम्मा कहने लगी, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस तुम इसे यूं ही छोड़ दो। मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखकर कहा, क्या हो गया है, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैंने गुस्से में कहा, अम्मा मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। लेकिन अम्मा ने मुझे लेकर जाने से मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अम्मा लेकर क्यों नहीं जाने दिया। मैंने गहरी सांस ली और कमरे में बैठा रहा। अम्मा चली गई थी। मैं उसके पास बैठ गया, उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। मेरे दिल में कुछ हो रहा था, न जाने क्यों वो ऐसे हो गई थी। उसके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। काफी टाइम में बैठा रहा। मुझे नींद आने लग गई थी, लेकिन मैं सोना नहीं चाहता था, बस उसे ही देख रहा था। काफी टाइम बाद उसने धीरे से आंख खोली। मैं उसी के पास बैठा हुआ था। वो मेरी तरफ देखने लग गई, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैंने उसका हाथ पकड़कर उससे पूछा, क्या हुआ है? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लग गई, कुछ बोल नहीं रही थी। मैं उसी को देख रहा था। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है, ऐसे रो क्यों रही हो? वो मुझे कहने लगी, मुझे क्या हुआ था? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, इसका तो तुम्हें ही पता हो कि तुम्हें क्या हुआ था, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। वो मुझे कहने लगी, वो मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हुआ था। मैं उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, जहाँ बहुत परेशानी छाई हुई थी। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो मुझे कहने लगी, वो अपनी अम्मा के घर जाना चाहती है, लेकिन मेरी अम्मा ने मना कर दिया कि उसे कहीं भी लेकर नहीं जाना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। आज मैं जब काम से घर आया तो मेरी बीवी किचन के कामों में मसरूफ थी। मैंने उसका अम्मा से पूछा तो अम्मा मुझे कहने लगी, वो ठीक है। आज तक अम्मा ने मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं लगाई थी, कोई बात नहीं की थी कि उसे क्या हुआ है, वो घर में सारा दिन कैसे रहती है। कुछ भी उसके बारे में अम्मा मुझे नहीं बताती थी। अब मुझे ये बात भी परेशान करने लग गई थी। न जाने अम्मा के साथ क्या प्रॉब्लम थी। जब भी मैं घर आता था मेरी बीवी बहुत खुश हो जाती थी, लेकिन मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरी गैर मौजूदगी में वो परेशान सी रहती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने एक दिन अम्मा से पूछा, अम्मा आप और मेरी बीवी में कोई बात हुई है क्या? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप दोनों ठीक से बात नहीं कर रही। अम्मा ने मुझे हैरत से देखा और कहा, क्या हो गया है, वो मेरी बेटी की तरह है, मैं क्यों कुछ कहूँगी उससे? या फिर वो तो मुझे अपनी माँ समझती है, वो मुझे क्यों कुछ कहेगी? ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हो या फिर वो परेशान है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। बस तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, उसका ख्याल रखा करो, वो जिंदगी में तुम्हारा बहुत साथ देगी। मैंने गहरी सांस ली। अम्मा आजकल बहुत अजीब बातें कर रही थी। मुझे कह रही थी कि उसका ख्याल रखना, वही तुम्हें संभालेगी, तुम्हारा ख्याल रखेगी, लोगों की बातों में मत आना। मैंने अच्छी बीवी ढूंढी है तुम्हारे लिए। मुझे समझ नहीं आती थी कि वो ऐसी बातें क्यों करती हैं। समझ तो मुझे उस दिन आई जिस दिन अम्मा का इंतकाल हो गया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि अम्मा मुझे छोड़कर चली गई हैं। मुझे ऐसे लग रहा था मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मेरी बहनें भी बहुत रोई थीं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ सब अपने घर चले गए। लेकिन मेरी निगाहें घर में अम्मा को तलाश करती थी। मैं इर्द गिर्द घर में अम्मा को देखता था, लेकिन मुझे वो कहीं भी नजर नहीं आती थी। जब मुझे कुछ अपनी होश आई तो मुझे पता चला कि मुझसे ज्यादा तो मेरी बीवी को दुख है मेरी अम्मा के मरने का। वो अक्सर खुद में ही गुम रहती थी। मैं जब उसे बुलाता तो वो न जाने कहाँ खोई हुई होती थी। आज भी वो कामों में इस कदर मसरूफ थी कि उससे मेरी आवाज भी नहीं आ रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो एकदम से डर गई और मेरी तरफ देखने लग गई। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है, इतना घबरा क्यों रही हो? वो इर्द गिर्द देखने लग गई। मैंने उससे पूछा, क्या हो गया है, क्यों ऐसे परेशान हो रही हो? मैं ही हूँ और कोई भी नहीं। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, वो आपकी अम्मा। मैंने हैरत से कहा, क्या हुआ? मेरी अम्मा को? मैंने जब गुस्से में पूछा तो वो मेरी तरफ देखकर नफी में सर हिलाने लग गई। न जाने उसे क्या हुआ था। मैंने उससे कहा, खाना दो मुझे। मेरी बात सुनकर उसने इस बात में सर हिला दिया। चंद दिन गुजरे तो मुझे पता चला मेरी बीवी माँ बनने वाली है। इस वक्त मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। वो खुश तो वो भी बहुत थी, लेकिन थोड़ी डरी हुई लग रही थी। रात के वक्त मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी कमरे में मौजूद नहीं थी। मैं इर्द गिर्द देखने लग गया, न जाने वो कहाँ चली गई थी। मैं उठ के कमरे से बाहर आया तो वो सहन में बैठी हुई थी। मुझे हैरत हो रही थी, वो ऐसे सहन में क्यों बैठी हुई थी। जब मैं उसके पास आकर बैठा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं से चल कर आई हो। उसका सांस फूला हुआ था, उसके चेहरे पर पसीना था। मुझे हैरत हो रही थी, वो इतनी रात को कहाँ गई थी। उसने काली चादर भी ओढ़ रखी थी। मैंने हैरत से कहा, कहाँ गई थी, इतना सांस क्यों फूला हुआ है? वो मुझे देखकर कहने लगी, मैं तो कहीं भी नहीं गई थी,
میں نے کہا پھر یہ سب کیا ہے؟ تم نے کالی چادر کیوں اوڑھ رکھی ہے اور تمہارا سانس بھی پھولا ہوا ہے؟ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ تم کہیں گئی ہوئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، میں نے کہاں جانا تھا، میں کہیں بھی نہیں گئی تھی، نہ ہی مجھے کچھ پتا ہے۔ میں تو کمرے سے باہر آ کر بیٹھی ہوں۔ کمرے میں دل گھٹ رہا تھا اور ابھی سردی لگ رہی تھی، اسی وجہ سے میں نے کالی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اس گرمی میں اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی، یہ بات بھی مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ میں اسے کمرے میں لے کر آ گیا۔ کمرے میں آ کر میں نے گہری سانس لی، اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مجھے بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے اچانک سے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے پینے کو پانی دیا، اس نے پانی پیا اور گہری سانس لے کر سو گئی۔ میں کمرے سے باہر آ گیا اور اس کے بارے میں سوچنے لگ گیا۔ جب سے مجھے اس کے بارے میں پتا چلا تھا وہ ماں بننے والی ہے، اس کے بعد سے وہ بہت عجیب ہو گئی تھی، مجھ سے بھی دور دور رہتی تھی۔ مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے دور جانا چاہتی ہو، میرے پاس بھی نہ رہنا چاہتی ہو۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کا کیا کروں، لیکن مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اس پر غصہ بھی نہیں کر پاتا تھا، نہ ہی اس سے کوئی بات بول پاتا تھا۔ مجھے بہت برا لگتا تھا اسے ڈانٹنا یا پھر اس سے کچھ کہنا۔ میں نے گہری سانس لے کر سوچا۔ جب میں کمرے میں گیا تو مجھے حیرت ہوئی، وہ اپنے اوپر پانی ڈال رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا، یہ کیا کر رہی ہو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ ٹھنڈا پانی نہ جانے کیوں اپنے اوپر ڈال رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، مجھے گرمی لگ رہی تھی تو اس وجہ سے ڈال رہی تھی۔ میں نے اسے ڈالنے سے منع کیا مگر وہ اپنے اوپر ڈالے جا رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا، رک جاؤ پاگل لڑکی، یہ کیا پاگل پن ہے، بند کرو یہ سب۔ اس نے سارا پانی اپنے اوپر ڈال لیا۔ میں تو کمرے کا برا حال ہوتا دیکھ رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لینے لگ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اس کا کیا کروں۔ میں اس کا بازو پکڑ کے دوسرے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر بٹھا کر کہا، آرام کرو یہاں، اتنی رات کو نہ جانے کیا پاگل پن تمہیں سوچ گیا ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ صبح کے وقت میری بیوی کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی، میں اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت سنجیدگی سے اپنے کام میں مگن تھی۔ میں نے ایک دم سے اسے بلایا تو وہ ڈر کر وہیں پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی، اتنی بھی اونچی آواز میں نہیں بلایا تھا میں نے جو وہ اس طرح سے ڈر جاتی۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، تم ٹھیک ہو؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، مجھے نہیں لگتا میں کبھی ٹھیک ہو سکتی ہوں، میں بہت غلط ہوں۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، تم نے کام پر نہیں جانا ہے کیا؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا، کیوں، کیا ہوا ہے؟ تمہیں کیا جلدی ہے میرے کام پر جانے کی؟ وہ کہنے لگی، بس جلدی نہیں ہے، ویسے پوچھ رہی ہوں۔ میں نے اس سے کہا، بس تھوڑی دیر تک جانا ہے۔ وہ پھر سے کاموں میں مگن ہو گئی۔ میں کام پر چلا گیا، لیکن میرا سارا دھیان اپنی بیوی کی طرف ہی تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے رویے کی۔ میں نے گھر کال کی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ مجھے پریشانی ہونے لگ گئی۔ آج سے پہلے تو اس کا نمبر کبھی بند نہیں ہوا تھا، نہ جانے کیوں آج اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ایسے میں کام چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کافی دیر بعد میں کام سے فری ہوا تو میں گھر آیا۔ گھر آ کر میں نے دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ مجھے تو حیرت ہوئی، میں اتنا پریشان تھا اور وہ کیسے سکون سے سو رہی تھی، جیسے اس سے کسی بات کی ٹینشن ہی نہ ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اگر پورا دن بھی سوتی تھی تو رات کو پھر اس سے کیسے نیند آ جاتی تھی۔ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ رات کو نہیں سوتی، پھر کیا کرتی تھی رات کو؟ مجھے اس بات کا بھی تو نہیں پتا تھا۔ میں اسے سوتا ہوا دیکھ کر گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ کافی ٹائم بعد اٹھی، مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی اور کہنے لگی، آپ آج جلدی کیسے آ گئے ہیں؟ مجھے بتا تو دیتے کہ جلدی آ جانا تھا آج۔ میں اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ سوئی ہوئی شکل پر مجھ سے باتیں کر رہی تھی، پر میں اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ آخر میں نے گہری سانس لی اور کہا، بس کر دو، کتنا بولتی ہو۔ وہ مجھے کہنے لگی، آپ میری باتوں کا جواب بھی نہیں دے رہے تھے، اس وجہ سے بول رہی تھی کہ کسی بات کو تو جواب شاید دے ہی دے۔ اس کی بات سن کے میں مسکرا دیا۔ مجھے اچھا لگ رہا تھا اس کا بولنا۔ آج رات پھر اس نے وہی کیا، ٹھنڈا پانی اپنے اوپر ڈالنے لگ گئی اور کہنے لگی، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، چلو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے گھبرا گئی اور مجھے کہنے لگی، نہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیا ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر کچھ بتائے گا نا، تمہیں کیوں نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس؟ میں نے اس سے کہا، لیکن وہ جانے کو تیار نہیں تھی، بہت گھبرا رہی تھی۔ میں اس سے باہر سے کمرے میں لے کر آیا۔ اس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ مجھے تو ڈر بھی لگ رہا تھا اس کی آج حرکتوں کی وجہ سے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو۔ میں نے پھر سے کہا، چلو ڈاکٹر کے پاس لیے جاتا ہوں۔
وہ ایک دم سے غصے میں کہنے لگی، بس میں نے ایک بار بول دیا نا کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، پھر کیوں ضد کرتے ہیں؟ اس نے غصے میں کہہ دیا، لیکن مجھے تو بہت پریشانی بنی ہوئی تھی۔ میں گھر سے باہر نکلا اور محلے کی دائی کے پاس گیا اور اسے گھر لے کر آیا۔ میری بیوی اسے دیکھ کر بھی پریشان ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ اسے کہو ہاتھ بھی مت لگانا مجھے۔ میں نے دائی کو کہا میری بیوی کو دیکھیے کیا ہوا ہے۔ دائی اسے چیک کرنے لگی مگر میری بیوی بہت گھبرا رہی تھی۔ دائی نے حیرت سے میری بیوی کی طرف دیکھا، پھر میری طرف۔ میں نے سنجیدگی سے کہا کیا ہو گیا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگی اسے طلاق دے دو۔ میری بیوی کی ایک دم سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس دائی کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے اسے بہت باتیں سنائی اور کہا غلطی ہو گئی جو آپ کو گھر میں لے کر آ گیا، جائیں آج کے بعد اس گھر میں مت آنا۔ میں نے غصے میں دائی کو بھیج دیا اور اسے بہت ساری باتیں بھی سنائی۔ میری بیوی اس دن میرے ساتھ چپک گئی اور روتی ہوئی مجھے کہنے لگی مجھے کبھی چھوڑنا مت۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کچھ نہیں ہوتا، میں پاس ہوں نا تمہارے، نہیں چھوڑ رہا، میں بھلا تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے اس کے آنسو صاف کیے، نہ جانے کیوں وہ اتنی ڈر رہی تھی، اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے پیار سے اس سے کہا کچھ نہیں ہوا، میں پاس ہی ہوں، آج کے بعد کوئی دائی کو گھر لے کر نہیں آؤں گا۔ وہ مجھے کہنے لگی وعدہ کرو مجھ سے کہ کبھی نہیں چھوڑو گے مجھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر وعدہ کیا کہ کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ اب وہ مجھے کچھ پرسکون لگ رہی تھی، اسے تو میں نے پرسکون کر دیا، لیکن مجھے خود بہت ہی زیادہ عجیب لگ رہا تھا اس دائی کا اس طرح کہنا۔ اس نے ایسا بھی کیا دیکھا میری بیوی میں جو ایسی بات کی؟ اس سے مجھے اب پریشانی ہونے لگ گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اگر ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کا کہتا ہوں تو وہ الگ سے مجھے غصہ کرتی ہے، کہتی ہے اس سے کہیں بھی نہیں جانا، لیکن نہ جانے کیوں وہ کہیں بھی نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ کوئی تو وجہ تھی جو وہ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ آج چھت پر اس نے یوں ہی کیا تھا۔ میں نے اسے غصے میں کہا یہ کیوں تمہیں گرمی لگتی ہے؟ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ پھر سے گھبرا گئی اور کہنے لگی میں نے نہیں جانا۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آ گیا، کسی صورت بھی وہ میری بات نہیں مان رہی تھی۔ میں نے اسے زبردستی تیار کیا، لیکن پھر بھی وہ مانی نہیں۔ کچھ دن بعد جب وہ بات بھول گئی تو میں نے اس سے کہا چلو میں تمہیں باہر گھمانے لے کر جاتا ہوں۔ وہ باہر جانے کے لیے بھی نہیں مان رہی تھی۔ میں نے اسے بہت مشکل سے منایا اور اسے لے کر باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اسے اسپتال لے کر آ گیا۔ وہ بہت گھبرا گئی اور مجھے کہنے لگی مجھے گھر جانا ہے۔ میں نے غصے میں کہا اب تمہیں اسپتال آنا ہوگا میرے ساتھ۔ میں اسے لے کر اسپتال آیا اور ڈاکٹر کو اس کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر اسے روم میں لے کر گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ روم سے باہر آئی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی یہ آپ کی بیوی ہیں؟ میں نے سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھ کر کہا میں لایا ہوں تو میری ہی بیوی ہوں گی نا۔ وہ مجھے کہنے لگی آپ کی بیوی اچھی عورت نہیں، آپ کے لیے اچھا ہوگا انہیں چھوڑ دیں۔ میں نے غصے میں ڈاکٹر کو کہا آپ کون ہوتی ہیں یہ بتانے والی کہ میری بیوی اچھی ہے یا بری؟ میں غصے میں روم میں گیا اور اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے آ گیا، لیکن ڈاکٹر کی باتیں میرے دماغ میں بیٹھ گئی تھیں۔ میری بیوی مجھ سے پوچھنے لگی کیا ہوا ہے، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ مگر میں نے اپنی بیوی کو کچھ بھی نہ بتایا اور کہا کچھ نہیں کہہ رہی تھی، بس وہ کہہ رہی تھی بیوی کا زیادہ خیال رکھو۔ میں نے گہری سانس لی۔ وہ مجھے دیکھے جا رہی تھی اور کہنے لگی آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ ہم لوگ گھر آ گئے، لیکن پھر سے اس نے وہی کام کیا۔ مجھے آج غصہ آ گیا۔ میں پانی اٹھا کر پھینکنے لگا تو یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی جیسے پانی میں کسی بوڑھے شخص کے بال ہوں۔ میں حیرت سے وہ پانی دیکھنے لگا۔ وہ ڈرتی ہوئی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور غصے میں اسے پکڑ کر کمرے میں لایا اور بیڈ پر پھینکنے والے انداز میں بٹھایا۔ وہ ڈرتی ہوئی مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے گہری سانس لی اور اس سے کہا میری طرف دیکھو اور بتاؤ سچ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ میں نے غصے میں کہا۔ اس نے ایک دم سے میرا بازو پکڑ لیا اور رونے لگی۔ میں نے غصے میں کہا مجھے بتاؤ۔ وہ کہنے لگی آپ کی اماں نے منع کیا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا کیا مطلب؟ اماں تو کب کی اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگی میں سب بتاتی ہوں، جیسے آپ ہیں میں بھی ویسی ہی ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا کیا مطلب، میں کیسا ہوں؟ وہ مجھے کہنے لگی آپ ایک پیر کی دعا سے پیدا ہوئے تھے، میں بھی ان کی دعا سے ہی پیدا ہوئی تھی۔ آپ کی اماں اس پیر سے تعویذ لیتی تھی اور میری اماں بھی۔ میں اکثر رات کو ڈری بھی تھی اور بہت زیادہ پیر نے کہا تھا کہ آپ کی اماں کو آپ جیسی لڑکی سے ہی آپ کی شادی کرنی ہوگی، اور تب آپ کی مجھ سے شادی ہوئی۔ آپ کی اماں نے کروائی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو آپ کی اماں نے کہا تھا زندگی میں کچھ بھی ہو، کوئی بھی اچھی خبر ہو بری ہو، پیر کے پاس جانا ہے۔ تو پیر نے ہی مجھے کہا تھا اگر تم کسی دائی کے پاس جاؤ گی یا ڈاکٹر کے پاس تو وہ تمہیں غلط سمجھیں گے، اس وجہ سے 9 مہینے سے پہلے کسی کے پاس بھی نہیں جانا۔ میں نے اس کی باتیں سنی اور گہری سانس لی۔
اب مجھے اماں کی باتوں کی بھی اور اماں کے رویے کی بھی سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیوں مجھے دم کروا کر پانی دیتی تھیں۔ وہ مجھے کہنے لگی یہ پانی بھی انہوں نے ڈالنے کا کہا تھا۔ وہ بتاتے ہوئے مجھے رونے لگ گئی۔ میں نے اسے ساتھ لگایا اور کہا رونا بند کرو، سوری میں تمہیں غلط سمجھ رہا تھا۔ وہ بری طرح سے رونے لگی۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور پھر سے سوری کہا۔ وہ مجھے کہنے لگی آپ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک تھے، مجھے لگا تھا کہ آپ کی اماں نے آپ کو سب کچھ بتایا ہوگا، اس وجہ سے میں آپ کو کچھ بتا نہیں رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا چلو اب سب کچھ بتا دیا ہے نا، اب کبھی نہیں شک کروں گا۔ اس کے بعد میں اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔